بارش کے 3 سپیل شہر میں جل تھل ایک ہو گیا۔ سڑکیں نदी نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے لگا۔ موٹر سائیکلز، گاڑیاں اور رکشے بند ہو گئے۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 260 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ شہر لاہور میں بادل جم کر برسے۔ 24 گھنٹوں میں بارش کے 3 سپیل برس چکے۔ مختلف اوقات میں مجموعی طور پر 6 گھنٹے 47 منٹ تک بارش ہوئی۔ شہر کے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ڈیوس روڈ، شملہ پہاڑی، لکشمی چوک میں کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ چوک ناخدا، سمد آباد، اچھرا، کلمہ چوک میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ کہنا ٹاؤن شپ، گلشن راوی، بڈن روڈ، کرتبہ چوک، جوہر ٹاؤن، گلبرگ کے علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور رکشے بارش کے پانی میں پھنس کر رہ گئے۔ کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 260 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی میں 256، پانی والا تالاب 254، کرتبہ چوک 252، گلشن راوی میں 236 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نصر ٹاؤن میں 231، علامہ اقبال ٹاؤن میں 212، تاج پورہ میں 191، جوہر ٹاؤن میں 176 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ پر 171.5، مغل پورہ میں 165، چوک ناخدا میں 153، گلبرگ میں 142 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی شدید متاثر رہا۔ لیسکو کے 90 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ لاہور کے متعدد علاقے بجلی سے محروم رہے۔ دوسری جانب ٹاؤن شپ میں بجلی کے تار ٹوٹ کر بارش کے پانی میں گر گئے۔ کرنٹ لگنے سے 15 سالہ حمزہ یوسف جام بحق ہو گیا، جبکہ 14 سالہ علی عباس زخمی ہو گیا۔ سوئے اصل اور علی حسین آباد میں 2 گھروں کی چھتیں گرنے سے 5 افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ شہر میں بارش کے طوفانی سپیل نے اداروں کی کارکردگی کو عیاں کر دیا۔ موسلا دھار بارش نے کلمہ چوک انڈر پاس کو تالاب بنا دیا۔ کلمہ چوک منصوبے پر 4 ارب 20 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ دوسری طرف مبین شہید انڈر پاس میں پانی بھرنے سے گاڑی ڈوب گئی، جبکہ مین بولیورڈ جوہر ٹاؤن پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک روانی شدید متاثر رہی۔ بارش کے طوفانی سپیل سے اداروں کی کارکردگی عیاں ہو گئی۔ شہر میں حال ہی میں بننے والے منصوبے بھی زیر آب آ گئے۔ کلمہ چوک انڈر پاس میں 3 فٹ تک بارشی پانی جمع ہو گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 16 مئی کو ہی اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ CBD پنجاب نے منصوبے کی ری ماڈلنگ پر کام کیا تھا۔ منصوبے پر 4 ارب 20 کروڑ پہ لاگت آئی۔ پری مونسون بارش میں 4 ارب 20 کروڑ پہ ڈوب گئے۔ سیوریج سسٹم پر خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود نکاسیہ بروقت ممکن نہ ہوا۔ کلمہ چوک انڈر پاس کی سیوریج لائنیں بند ہونے سے بارشی پانی جمع ہوا۔ انڈر پاس سے گزرنے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند ہو گئیں۔ شہر میں طوفانی بارش کے باعث کئی انڈر پاس پانی میں ڈوب گئے۔ کیپٹن مبین شہید انڈر پاس بھی پانی میں ڈوب گیا۔ انڈر پاس میں 6 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ ایک گاڑی بھی انڈر پاس میں ڈوب گئی۔ مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن کو سگنل فری بنا دیا، مگر نکاسیاب کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ بارشی پانی کا بروقت نکاس نہ ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس سے شہری اذیت میں مبتلا رہے۔ کلمہ چوک انڈر پاس میں پانی جمع ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ بارشی پانی کے نکاس کے لیے مستقل پمپ نہ ہونے کا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ CBD پنجاب انتظامیہ نے عارضی طور پر پمپس لگائے تھے۔ کلمہ چوک انڈر پاس میں لگے پمپس بارشی پانی کے نکاس کے لیے ناکافی ہیں، جبکہ زیادہ پانی کے باعث عارضی پمپس بھی خراب ہو گئے ہیں۔ ترجمان CBD کے مطابق خراب پمپس کی مرمت کر دی گئی ہے۔ 4 فعال ہیں۔ دیکھیں زین العابدین کی رپورٹ۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں زین العابدین۔ جی زین، بتائیں اس حوالے سے۔ لاہور میں ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد حال ہی میں جس انڈر پاس کی ری ماڈلنگ کی گئی ہے کلمہ انڈر پاس، اس میں پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور میں اس کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات کی گئی تو ہوشربہ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ کلمہ انڈر پاس میں بارشی پانی کے نکاس کے لیے مستقل پمپ ہی نہیں لگائے گئے۔ انڈر پاس سے منسلک جو ویل ہے اس میں مستقل سب مرسیبل پمپس نہ لگانے کی وجہ سے جو بارشی پانی کا نکاس ہے وہ بر وقت ممکن نہیں ہوا، جبکہ CBD پنجاب نے عارضی طور پر یہاں پر پمپ لگائے تھے۔ PC1 کے مطابق جو انڈر پاس کی تعمیر پر لاگت آئی ہے اس میں اس چیز کو شامل کیا گیا تھا کہ انڈر پاس سے ملحقہ ویل میں بڑے سب مرسیبل پمپ لگائے جائیں گے تاکہ اگر بارش ہوتی ہے تو اس بارشی پانی کے نکاس کو بر وقت ممکن بنایا جا سکے، لیکن CBD پنجاب انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے میں مبینہ غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا کہ وہ پمپ ہی نہیں لگائے گئے، اور پنجاب حکومت اور انتظامیہ کو اس حوالے سے دھوکے میں رکھا گیا کہ اس منصوبے کا ادھورا افتتاح کر دیا گیا۔
یہی وجہ ہے کہ جب یہ انڈر پاس کو فعال کرنے کے بعد آج پہلی جو ہیوی رین ہے وہ شہر لاہور میں برسی تو انتظامیہ کی طرف سے جو غفلت بتائی گئی تھی، جو غفلت برتی گئی تھی، وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ کلمہ انڈر پاس بارشی پانی سے بھر گیا اور اس بارشی پانی کے نکاس کو ممکن بنانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صبح 9:37 پر جو بارش ہے وہ تھم چکی تھی، لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ 4 سے 5 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کلمہ انڈر پاس کو بارشی پانی سے کلیئر نہیں کیا جا سکا۔ اب CBD پنجاب انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے پر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ زیادہ پانی آنے کی وجہ سے جو پمپ ہیں ان میں تکنیکی خرابی آئی اور جس کی وجہ سے بارشی پانی کا نکاس نہیں ہوا، تاہم اب 4 جو پمپس ہیں ان کو فعال کر دیا گیا ہے اور عارضی طور پر بھی پمپ لگا دیے گئے ہیں، جس کے بعد جو انڈر پاس سے ڈرینیج کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ ڈرینیج کا عمل جاری ہے۔ زین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ طوفانی بارش کے باعث مویشی منڈیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے مویشی منڈیوں کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں بھی گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ بارش کے باعث جانوروں کے لیے لگائے کیمپ اکھڑ گئے ہیں۔ بیپاری مویشی لے کر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ طوفانی بارش کے باعث مویشی منڈیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے مویشی منڈیوں کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے زین علی۔ جی زین۔ جی بالکل، گزشتہ روز سے لاہور کی موسلا دھار بارش کے بعد لاہور کی مویشی منڈیاں بھی ہیں وہ شدید متاثر ہوئی ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں، جہاں پر موسلا دھار بارش نے بھی شدید گندگی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو پیچھے دکھا سکے تو اس طوفانی بارش کے بعد متعدد کیمپ جو مویشیوں کے لیے بیوپاریوں کی جانب سے لگائے گئے تھے وہ بھی اکھڑ گئے ہیں، جس کے بعد بیوپاریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے جانور مویشی لے کر باہر سڑکوں پر آ گئی ہے، جس کے بعد جو گندگی ہے اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ کیٹل مارکیٹ کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس پانی کو نکالنے، گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بیوپاریوں کو بھی متعدد بار جو درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ واپس اپنے کیمپوں میں چلے جائیں، جس کے بعد جو ہے وہ صفائی کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے، لیکن جو ہے وہ بیوپاری جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے اور انتظامیہ کو بھی جو ہے وہ صفائی کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شاہپور کانجرا مویشی کی منڈی کی جو مین انٹرنس ہے وہاں سے تو مکمل طور پر اس وقت جو ہے گندگی بھی صاف کر دی گئی اور پانی بھی نکال دیا گیا ہے، لیکن اندر کی اگر صورتحال وہ بدتر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور صفائی کا جو انتظام ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا، جبکہ مویشی جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر موجود ہے۔ بیوپاری اپنے مویشی لے کے باہر سڑکوں پر آئے ہیں، جس کے بعد جو ہے صفائی کرنے میں جو ہے مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ مزید اسی انتظامات کے حوالے سے جانتے ہیں، میرے ساتھ اس وقت کیٹل مارکیٹ کے ترجمان عزت ظفر موجود ہیں، ان سے سر آپ بتائیے گا کیا جو ہے وہ انتظامات کیے گئے؟ بارش کے بعد کافی بدتر جو صورتحال ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے یہ جو منڈی ہے شاہپور کانجرا ویسے بھی ملتان روڈ سے 7 سے 8 فٹ نیچے ہے اور اس کا نیچرلی بہاؤ دریا کی طرف جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو جانور اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے مشینری چلانے کے حوالے سے۔ ہاں جو داخلی راستے ہیں جہاں پانی کھڑا ہے، جو جس طرح بیپاری ہمارے پاس کمپلین بھی کوئی لے کے آ رہا ہے، ہم اپنے ٹیم ڈپیوٹ کر دیتے ہیں کہ وہاں سے پانی نکال دیں واٹر سکر پمپ کے تھرو یا پیٹر انجن کے تھرو۔ اس ٹائم جو کہ جانور بہت زیادہ ہے، یہ جو مین پلاٹ ہے جو آپ کے پیچھے دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ ہمارے لیے مشینری چلانا مشکل ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ نے ترجمان کیٹل مارکیٹ کی بھی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بیپاریوں کو جو ہے وہ درخواست کی جا رہی ہے اور ان کے مسائل جو ہے بر وقت سنے جا رہے ہیں، لیکن بیپاری جو ہیں وہ اس گندگی میں اپنے جو سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پر سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ ضلع کچہری نے پرویز الہی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ عدالت نے FIA کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے ابو بکر طارق۔ جی بتائیے۔ ابو بکر سے بھی رابطہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پر سماعت ہوئی ہے، سماعت کا احوال بتائیں گے۔ ابو بکر طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بتائیے۔ آج بالکل ضلع کچہری میں سابق وزیر الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پر سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالت نے FIA کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پرویز الہی کو جیل کے ساتھ محفوظ فیصلہ ہے۔
جب دلائل شروع ہوئے تو عدالت نے جو ہے وہ اختیار کیا کہ پرویز الہی کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں وہ ایف آئی اے کو پہلے مل چکے ہیں اور ان کے پاس موجود ہیں، ان کو عدالت کو پیش کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پر سماعت ہوئی ہے۔ ضلع کچہری نے پرویز الہی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ ابو بکر اس سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ موسلادھار بارش کے باعث نہر کا پانی سڑکوں پر آ گیا ہے۔ مختلف مقامات سے لاہور کینال میں پانی اوور فلو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مسلم ٹاؤن، گلبرگ، مصطفیٰ آباد سمیت مختلف مقامات پر پانی سڑکوں پر آ گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے فہد رحیم سے۔ جی فہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فہد، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ پانی اوور فلو ہو گیا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، کیا صورتحال ہے اس ٹائم؟ جی بالکل، آج لاہور شہر میں موسلادھار بارش ہوئی ہے اور اس بارش نے جو ہے وہ جل تھل ایک کر دیا ہے۔ جہاں گلیاں، محلے اور بازار جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، تو وہیں لاہور کینال کا پانی جو ہے وہ لاہور کینال سے اوور فلو ہو کر باہر مین روڈ پر جو ہے وہ آ گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ مختلف مقامات سے لاہور کینال میں پانی جو ہے وہ اوور فلو ہونا شروع ہوا۔ متعدد مقامات سے کینال کے کنارے جو ہے وہ ذرائع کا کہنا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ کنارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے نہر کا پانی جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا، جن میں مسلم ٹاؤن، گلبرگ، مصطفیٰ آباد سمیت مختلف مقامات سے جہاں پر جو ہے پانی اوور فلو ہو کر باہر نکلا اور جو ہے وہ مین روڈ پر جو ہے وہ پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں سے جو ٹریفک گزر رہی تھی کنار روڈ پر وہ جو ہے وہ سست روی کا شکار رہی۔ جی، ٹریفک سست روی کا شکار رہی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے پوش علاقے بھی بارشی پانی کی زد میں آ گئے۔ موسلادھار بارش سے گلبرگ کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ گلبرگ 3 جے بلاک میں بارشی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے فرنیچر اور دیگر گھریلو سامان خراب ہو گیا ہے۔ بارشی پانی کا نکاس نہ ہونے سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے زین العابدین۔ جی، شہر لاہور میں ہونے والی بارش کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ جو الائڈ محکمے اور جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کی طرف سے اس پانی کی ڈرینیج میں مبینہ طور پر کوتاہی برتی گئی ہے۔ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو کہ گلبرگ جے بلاک کے علاقے کی ہے۔ یہ لاہور کا پوش علاقہ ہے، لیکن یہاں پر جو بارشی پانی ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واسطہ انتظامیہ گلبرگ 3 سے بارشی پانی کا نکاس پر وقت ممکن نہ بنا سکی، جس کی وجہ سے یہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور لوگوں کو شدید جو علاقہ مکین ہے ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابھی یہ فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو گھر میں استعمال ہونے والا فرنیچر ہے۔ ٹھیک ہے، زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ زین۔ شہر میں بارش کے طوفانی اسپیل کے نقصانات۔ گلبرگ میں سروس روڈ بیٹھنے سے واسا کی واٹر سپلائی لائن ٹوٹ گئی ہے۔ گلشن راوی نالہ اوور فلو ہونے پر گندا پانی گھروں میں داخل ہو گیا اور تیز بارش کے باعث کینال روڈ پر درخت گر گیا۔ پری مونسون کے طوفانی سپیل سے شہر میں تباہ کاریاں۔ بارش کے باعث گلبرگ مین بولیورڈ پر سروس روڈ بیٹھ گئی۔ پرائیویٹ ڈیولپرز کی جانب سے پلازا تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ ڈیولپرز کی جانب سے سروس روڈ کے نیچے پائلنگ کی جا رہی تھی۔ پائلنگ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے سروس روڈ بیٹھ گئی۔ واسا کی 10 انچ کی پائپ لائن بھی سڑک بیٹھنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ ایل ڈی اے اور واسا کا نقصان پرائیویٹ ڈیولپر سے ریکور کرنے کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے نے پرائیویٹ ڈیولپرز کو نقصان کی رقم جمع کروانے کا نوٹس جاری کر دیا۔ شہر کی مرکزی ڈرینوں کی ڈی سلٹنگ میں کوتاہی بھی سامنے آ گئی۔ گلشن راوی نالہ اوور فلو ہونے سے گندا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ کینال روڈ پر جیل انٹرسیکشن کے قریب درخت گرنے سے ٹریفک روانی شدید متاثر ہوئی۔ ٹریفک وارڈنز نے اپنی مدد آپ کے تحت درخت کو ہٹایا اور کینال روڈ پر ٹریفک بحال کی۔ گلبرگ میں سڑک بیٹھنے کے معاملے پر کمشنر لاہور و ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا نوٹس۔ پرائیویٹ ڈیولپرز کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا حکم دے دیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا ایم ڈی واسا کے ہمراہ شہر بھر کا دورہ۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے نکاسی آب آپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور کی نکاسی آب آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایات۔ مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین۔ جی بتائیے۔
बारिश के बाद शहर में निकासी आब के अमल का जायजा लेने के लिए कमिश्नर लाहौर और LDA मोहम्मद अली रंधावा ने MD वासा गुफरान अहमद के हमरा शहर में मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया है। इस मौका पर MD वासा की जानिब से कमिश्नर लाहौर को निकासी आब के ऑपरेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जिस पर कमिश्नर लाहौर ने इस ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में ये बताया गया कि चौक नाखुदा, कुपर रोड, 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल, फिरदौस मार्केट, GPO और कश्मीर रोड को क्लियर कर दिया गया है। इसी तरह लक्ष्मी चौक, लेटर रोड, नाभा रोड, भाटी गेट, शाह जमाल, चुबुर्जी चौक, शेरावाला गेट, जिना हस्पताल, अल्लाहू चौक और टिका चौक के इलाकों से भी बारिशी पानी को क्लियर कर दिया गया है। वासा इंसानिया का कहना है कि गैर मुतवक्का तौर पर शहर में 6 घंटे 47 मिनट के कलील वक्त में 256 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से निकासी आब के ऑपरेशन में तासीर हुई है। ताहम अब शहर के बेशतर इलाकों को क्लियर किया जा चुका है और निषेधी इलाकों में अभी भी निकासी आब का ऑपरेशन जारी है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। अंडर पासिस में पानी क्यों जमा हुआ, कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। LDA वासा और CBD पंजाब निकासी आब के मामले पर एक बेंच पर न आ सके। शहरी लाहौर में निकासी आब के मामले पर 3 इदारों में डेडलॉक। शहर के 3 अंडर पासिस में निकासी आब के डिज़ाइन में गलतियों का इंकशाफ। फरूखगंज अंडरपास, कैप्टन अहमद मुबीन शहीद अंडरपास और कलमा चौक अंडरपास का ड्रेन सिस्टम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी जैन, बताइए क्या मामला है ये? शहर लाहौर में आज होने वाली बारिश के बाद ये देखा गया कि जो अहम तनसीबात हैं और जो शहर लाहौर के अंडरपास हैं वो बारिशी पानी में डूब गए। ताहम लाहौर न्यूज़ की जानिब से जो तहकीकात की गई उसमें होशरबा इंकशाफात ये सामने आया है कि LDA वासा और CBD पंजाब निकासी आब के मामले पर एक पेज पर ना आ सके। शहर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट तमीर करके हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर ना की गई, जिसकी वजह से जो बारिशी पानी का निकास है वो बर वक्त मुमकिन नहीं हुआ। शहर के 3 अंडरपासेस में निकासी आब के डिजाइन में मुबैना तौर पर गलतियों का इंकशाफ हुआ है। तकनीकी खराबियों के सबब फरूखगंज अंडरपास और कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास इस बारिश में डूब गए। इसी तरह कलमा अंडरपास भी तकनीकी खराबी का शिकार हुआ। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास का निकासी आब सिस्टम नकारा हो चुका है और गुज़िश्ता 2 वर्षों में भी जो मानसून के बादल बरसे उसके दौरान इस अंडरपास पे बारिशी पानी जमा हुआ था, लेकिन इन गुज़िश्ता 2 सालों में अंडरपास से निकासी आब के लिए कोई सद्देबाब ना किया गया। इसी तरह शहर लाहौर में आज होने वाली बारिश के बाद भी कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास में 6 फीट तक बारिशी पानी जमा हो चुका है। इसके अलावा फरूखगंज अंडरपास से मुल्हिका जो ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जैन। नसीराबाद में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ऐसी एक मखलूक के जो कि फसादुल फिल अर्ज़ की मुजीब हो जाएगी, तो ऐसे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, कि फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो कायनात के तमाम उलूम से आगाह कर दिया और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम उलूम सिखा दिए। और जब फरिश्तों से पूछा गया तो फरिश्तों ने कहा कि ए हमारे परवरदिगार, हम तो उतना जानते हैं जितना तूने हमें बताया है। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताया गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो सारे उलूम बता दिए। तो इस बुनियाद पर मैं समझता हूं कि जो हम शायद इस दुनिया में अपनी वो जो हमारी बर्तरी है और तवफ़ुक़ है जो पूरी कायनात की तमाम मखलूक़ात पे, हम उसको भूल जाते हैं और हम बड़ी पस्ती का शिकार हो जाते हैं और हम अपना असल मनसब और अपना असल जो मकाम है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है और इस जो जिम्मेदारियां देकर भेजा है, हमने बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात की वजह से हम हलाल और हराम की तमीज़ भी भूल जाते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि इसका असर हमारी इस तमीज़ ना करने का असर हमारी औलादों पर, हमारी जनरेशन पर क्या पड़ेगा। हकीकत यह है कि यहाँ पर दुनिया तो एक आजमाइश गाह है और मुश्किलात बेपनाह है और ख़ासतौर पर हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पर मुआशी मुश्किलात हैं, जहाँ पर मुआशियात हमारी मईशत तंग है, जहाँ बड़े मसाइल है, इसके बावजूद जो सब्र है, सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी और टॉलरेंस है और अब दिल को बड़ा रखना और अल्लाह पर तवक्कुल करना, उसकी जितनी नफा शायद पाकिस्तान में ज़रूरत है शायद कहीं और नहीं। तो इसी वजह से इस चीज़ को हमने महसूस किया कि लेस्को जैसे एक अहम तरीन इदारे के अंदर कि जहाँ पर माशाल्लाह 21,000 से ज़्यादा मुलाजमीन इस वक्त प्रेजेंटली जो ऑन ड्यूटी हैं, बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्को है, सबसे बड़ा महकमा है, कंपनी की शक्ल इख्तियार कर चुका है लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। तो कंपनी मोड के अंदर एक महकमा काम कर रहा है और उसके तालीमी इदारों का जो उसके ज़ेर इंतज़ाम है खुशकिस्मती से
جب میں نے وزٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ بہترین انفراسٹرکچر موجود ہے, بہترین بلڈنگز موجود ہیں لاہور شہر کے دل کے اندر, وسط کے اندر. ابھی اقبال ٹاؤن کا میں نے وزٹ کرنا ہے انشاءاللہ, لیکن جو میں نے وہاں پر وزٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ بہترین بلڈنگز وہاں پر ہیں, اور لاہور کے دل کے اندر یعنی 40 کنال جگہ ایک جگہ کے اوپر, تو جو جگہ ہی اربوں روپے کی مالیت کی ہے. تو ہم نے اس ادارے کے ساتھ انصاف نہیں کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ وقت ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اور اصل میں انصاف ہم نے اپنی جنریشن سے اور اپنے ساتھ کرنا ہے. اس ادارے کے اندر آخر کیا ہمارے لیسکو کے اندر کوئی فنڈز کی کمی ہے, کوئی بجٹ کی کمی ہے, ہم اس ادارے کو کیوں نہ ہم لاہور گرامر سکول اور بیکن ہاؤس اور سٹی سکول کے برابر یا یو سی پی سے ہم اوپر لے کر کیوں نہ جائیں. یہ ہم نے ایک بڑا, تو اس حوالے سے میں نے پھر وہاں پہ ڈی جی صاحب کو, انہوں نے میرے خیال تقریباً تیاری مکمل کر لی ہے, انہوں نے بہت اچھی اپ گریڈیشن وہاں کرائی ہیں, بڑی اچھی کنسٹرکشن. شاہد حیدر صاحب کی ذاتی دلچسپی. جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ, عالیہ حمزہ سمیت 181 ملزمان کی ضمانتوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے کی سماعت. جج اعجاز احمد بٹر نے 181 ملزمان کی ضمانتوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے خدیجہ شاہ اور عالیہ حمزہ کو خواتین ہونے کی بنا پر ضمانت کی مستحق قرار دے دیا. پروسیکیوشن کے مطابق اگر ان خواتین کو ضمانت دی گئی تو ریکارڈ کو ٹیمپر کر سکتی ہیں. عدالت پروسیکیوشن کی اس دلیل سے مکمل اتفاق کرتی ہے. سنم جاوید اور طیبہ راجہ کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا. خدیجہ شاہ اور عالیہ حمزہ کی ضمانت میرٹ پر, جبکہ سنم جاوید کی ضمانت عدم پیروی پر خارج کی جاتی ہے. عدالت نے گرفتار دیگر 16 خواتین کی ضمانت بھی منظور کر لی. عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد 161 ملزمان کی ضمانتیں خارج کر دیں, جبکہ 20 ملزمان کی ضمانتیں منظور کرنے کا حکم دیا.